الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. قابل احترام خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس مبارک دن میں دین کی باتوں کا کچھ دیر مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خطبے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس کسی کے اندر جو کوئی مومن و مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر تین باتیں اور تین اچھی عادتیں موجود ہوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے. اللہ رب العزت اسے اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. فرمایا من اکل طیبا، سب سے پہلی بات حلال رزق، حلال روزی. دوسرا فرمایا وعمل بسنۃ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا. اور تیسرا فرمایا
وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی ایذا اور تکالیف سے محفوظ رہیں۔ اور محدثین نے، علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ ان تینوں چیزوں میں پوری مکمل شریعت اسلامیہ داخل ہے۔ مکمل دین اسلام ان تین چیزوں میں داخل ہے، اس لیے کہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 چیزیں، 5 شعبے ہیں دین اسلام کے۔ من اکل طیبا، یہ معاملات میں سے ہے، اس لیے کہ حلال کمانا، حلال تجارت کرنا، لین دین صحیح کرنا، یہ سب معاملات میں سے ہے۔ وعمل بسنت، یہ عبادات اور عقائد میں سے ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور وہ صحیح عبادت ہونا چاہیے، تو یہ اس میں داخل ہو گیا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، یہ معاشرت اور اخلاق میں داخل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چھوٹی سی حدیث جس کے اندر 3 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، یہ مکمل دین اور مکمل شریعت ہے۔ جس کسی کے اندر ان 3 باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس کسی کے اندر یہ 3 باتیں آ گئیں، یہ 3 صفتیں آ گئیں، گویا اس نے پورے مکمل دین پر عمل کیا۔ اکل طیب، حلال رزق، اگرچہ کہ عورتیں کمانے کے لیے نہیں جاتی، وہ گھروں میں رہتی ہیں، گھروں کا کاروبار دیکھتی ہیں، پکانا، گھر کی صفائی، بچوں کی تربیت پرورش، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن کمائی کے سلسلے میں عورتوں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتوں کی نگاہ ہونا چاہیے، ان کی نظر ہونا چاہیے کہ شوہر کیا کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کس طرح کے پیسے لا کر گھر چلا رہا ہے، کہیں اس کی کمائی حرام کی تو نہیں ہے، ناجائز کی تو نہیں ہے، کمیشن لے کر، سود لے کر، اور اسی طرح دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر تو نہیں کما رہا ہے۔ عورتوں کی اس پر نظر رہنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ شوہر ہو یا باپ ہو یا ذمہ دار ہو، اگر وہ اس طرح کی کسی طرح کی کوئی کمائی میں ملوث ہے، جھوٹ بول کر کمانے کی عادت ہے، دھوکہ دے کر کمانے کی عادت ہے، یا کمیشن لے کر کے کمانے کی عادت ہے، سودی کاروبار،
इंटरेस्ट और वड्डी के पैसे लेने देने की आदत है, तो औरतों को चाहिए कि उन्हें नरमी से, मोहब्बत से समझाएं, कोशिश करें और उन्हें बताएं कि हराम रोजी और हराम माल के जरिए से हमारी और बच्चों की परवरिश आप ना करें। हम चाहे रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन हलाल खाएंगे, लेकिन उस हलाल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की जिंदगी को भी बेहतरीन बनाएंगे। जो लोग हिम्मत करके हराम को छोड़ते हैं और हलाल की फिक्र करते हैं और हलाल कमाई करते हैं, अगरचे के शुरू में उनको कुछ हालात और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, अल्लाह की उसमें आजमाइश होती है, लेकिन जब वो जमे रहते हैं उस पर इस्तिकामत के साथ कि मुझे हराम हरगिज कमाना नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनकी कमाइयों में, उनकी तिजारतों में बरकत अता फरमाते हैं, या उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते खोलते हैं कि फिर हलाल रिस्क भी, हलाल तिजारत भी अच्छी से अच्छी हो जाती है। इसलिए अगरचे औरतें कमाने नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे घर में जो जिम्मेदार मर्द कमाने वाले हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के सरपरस्त हैं, तो औरतों को चाहिए कि उनकी कमाइयों पर नजर रखें। ऐसा नहीं कि वो जो लाए, जैसा ला रहे हैं, जो ला रहे हैं, जिस तरीके से भी ला रहे हैं, हम खुश हो गए, उसी से घर चल रहा है, उसी से जेवरात खरीदे जा रहे हैं, उसी से बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, 1 से 2 घर हो गए, 2 से 3 हो गए। औरतों को मालूम है कि इसकी कमाई ठीक नहीं है, वड्डी पे पैसे लेता देता है, लोगों को धोखा देकर के कमाता है, झूठ बोल करके कमाता है, तो उस गुनाह में औरतें भी शामिल हो जाएंगी, बराबर की वो गुनाह में शरीक रहेंगे। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने घर के जिम्मेदार मर्दों की कमाई पर नजर रखें। अगर खुदा न खास्ता उनकी कमाई ठीक ना हो तो उन्हें प्यार और मोहब्बत के साथ समझाएं। अगर वो नहीं समझते हैं, डराते हैं, तो कोई और तरीका इख्तियार करें। कुछ दिन के लिए नाराज हो जाना। औरतें अपने दुनियावी मुतालबात के लिए क्या कुछ नहीं करती। अगर किसी को कोई जेवर पसंद आ गया, कोई ड्रेस या कोई साड़ी पसंद आ गई, अब वो आकर के शौहर से कहती है कि फलां ने रस्म में या शादी में बहुत अच्छा ड्रेस पहना था, बहुत अच्छा जेवर पहना था, मुझे भी ऐसा चाहिए, और शौहर कह दे कि मैं नहीं लेकर के दे सकता, तो अब औरतें उसको मनाने के लिए क्या क्या करती हैं। मोहब्बत से समझाती हैं, ना माने तो नाराज होती हैं। या औरतों का जो सबसे बड़ा हथियार वो है आंखों के आंसू। रोना धोना शुरू कर देती हैं, तो अब शौहर कहता है ठीक है बंद करो, मैं ला करके दे दूंगा, कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। अब जो है वो बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करके अपना काम बना लेती हैं। तो मोहतरम ख़वातीन, मैं आपकी कोई तनकीस या तनखीद नहीं कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को मनाने के कुछ गुर और कुछ हुनर औरत को दिए हैं, लिहाजा उन हुनरों को, उस गुर को और उस तरीके को इस्तेमाल करके आप मनाने की कोशिश करें। आपका दुनिया का कोई मुतालबा पूरा नहीं होता है तो खाना नहीं खाती, नाराज हो जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी
بہت سارے طریقے استعمال کرتی ہیں. تو اگر ہمارے گھر کے ذمہ دار مرد، شوہر ہو، بھائی ہو، بیوی بھائی ہو، باپ ہو، اگر وہ اس طرح کی کسی طرح کی کوئی حرام کمائی میں ملوث ہیں تو اس طرح کے طریقے اختیار کر کے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور ان کو حرام سے بچانے اور جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے کرنا ہے. اس میں دنیاوی کوئی غرض نہ ہو. اس لیے پوری کوشش کریں. اللہ نے آپ کو طریقے دیے ہیں منانے کے، تو آپ ان طریقوں کو استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح سے، اگر گھر کے ذمہ دار مرد کسی طرح کی کوئی حرام کمائی میں ملوث ہوں تو انہیں روکیں اور انہیں بتائیں کہ حلال رزق، حلال روزی ہمارے پیٹوں میں جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام رزق سے، حرام روزی سے، حرام کھانے سے پرورش پاتا ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جو جسم حرام روزی سے، حرام رزق سے پرورش پاتا ہے، وہ کبھی بھی وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا. یا حرام کھانے اور کمانے کی سزا پا لینے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی، حلال رزق، حلال روزی، حلال کھانا، یہ فریضہ ہے اللہ کے فرائض کے بعد. نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کے بعد جو سب سے اہم درجہ عبادت کا آتا ہے وہ حلال روزی کا ہے، محنت اور مشقت کی کمائی کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی تعریف فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو محنت اور مشقت کے ساتھ پسینہ بہا کر اپنی حلال روزی کماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اور اس کے ذریعے سے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، حضور کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ دیا تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، گھاٹیاں آ گئی ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں یہ سختی اور یہ گھاٹیاں کیوں ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں پتھر پھوڑتا ہوں، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں پتھر پھوڑنے کی، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ مجھے اجرت ملتی ہے اس کے ذریعے سے میں اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں. آپ نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا. قرآن پاک میں فرمایا گیا، حرام مال کے ذریعے سے، اگرچہ کہ یہاں یتیموں کے مال کے ذریعے سے کہا گیا ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اگر حرام مال کے ذریعے سے جو لوگ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں وہ ظاہر میں اگرچہ کہ بریانی اور مرغ اور اچھی اچھی چیزیں ان کو کھلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ کو ان کے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا. اس لیے محترم خواتین، ہم ہمارے بچوں کو حلال روزی کھلائیں، حرام کی کمائی ہمارے گھر میں نہ ہو، ناجائز کمائی ہمارے گھر میں نہ ہو. اس کے لیے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر کے ذمہ داروں کو، مرد حضرات کو سمجھایا جائے اگر خدا نخواستہ وہ اس طرح کی کسی کمائی میں ملوث ہیں.
ایک واقعہ یاد آیا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جوان تھے، نکاح ہو گیا غالباً کسی صحابی کا یہ واقعہ ہے. خیر صحابی بھی بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. جوان تھے، نکاح ہوا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حلال روزی نہ ملے تو فاقے برداشت کر لیں، اللہ ضرور راستے کھولیں گے، لیکن حرام روزی ہمارے گھروں کے اندر نہ آنے پائے. کوشش کریں اس بات کی. ان کا نکاح ہوا. دوسرے دن اپنی اہلیہ سے یہ کہہ کر کے باہر نکلے کہ جاتا ہوں بازار میں کچھ محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے لاتا ہوں گھر چلانے کے لیے، لیکن شام کو خالی ہاتھ واپس آئے. بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کوئی کام نہیں ملا، صبح سے شام تک پریشان رہا، کوئی مزدوری نہیں ملی. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم فاقہ کر لیں گے، صبر کر لیں گے، آپ اطمینان سے رہیے. دوسرے دن گئے. دوسرے دن بھی اللہ کی آزمائش دیکھیے کہ کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ واپس آئے. دوسرے دن بھی فاقہ. تیسرے دن گئے، گھر سے نکل رہے تھے. نکلتے ہوئے دیکھا کہ بیوی اشراق کی نماز ادا کر رہی ہے یا چاشت کی نماز ادا کر رہی ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے میرے اللہ، میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آفس جا رہے ہیں، اپنی کمپنی جا رہے ہیں، اپنے دکان کو جا رہے ہیں، اپنی کمائی کے ذریعے کو جا رہے ہیں. یا اللہ حلال روزی عطا کرنا، حرام سے ہمیں بچا لینا اور ان کی حفاظت کرنا. ظاہری ذریعہ آپ نے انہی کو تو ہمیں بنایا ہے. ان کی شوہر کے لیے دعائیں دے کر رخصت کر رہی ہیں. پہلے اللہ کی نیک بندیاں جب شوہر گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا تو نماز پڑھ کر دعائیں دے کر رخصت کرتی تھیں. آج کیا ہوا؟ آج شوہر گھر سے نکلتا ہے تو بیوی کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ پڑھ کر کے غفلت کی نیند سو رہی ہے. نہ شوہر کے ناشتے کا خیال، نہ اس کی راحت اور آرام کا خیال. غفلت سے پڑی ہوئی سو رہی ہیں یا اپنے کام میں مصروف ہیں. جاتے وقت میں نہ کوئی دعا، نہ کوئی اچھی بات. عموماً ایسا ہو رہا ہے. محترم خواتین، جب شوہر گھر سے نکلے کمائی کے لیے تو اس کے لیے دعائیں کرنا یہ نیک عورتوں کا شیوا ہے، نیک عورتوں کی خصلت ہے کہ یا اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے بچا لیجیے، حفاظت فرمائیے. لہذا وہ بھی جب نکلے تو وہ نماز میں مصروف تھیں. کچھ دور چلے گئے تھے، دوڑی ہوئی آئیں اور پکار کر کے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لہذا اس محبت کی خاطر 2 دن سے چونکہ ہم لوگوں نے فاقہ کیا ہے، آج ہماری اس محبت کی وجہ سے کہیں کوئی حرام مال لے کر کے نہ آ جائیے. اگر کام آج بھی نہ ملا تو ٹھیک ہے، ہم آج بھی فاقہ کر لیں گے، لیکن حرام کا ایک لقمہ میرے گھر میں آپ مت لائیے. یہ کون بول رہی ہیں؟ بیوی بول رہی ہیں شوہر کو. یہ وہی بیوی بول سکتی ہے جس کی خصلت نیک ہو، جس کا دل نیک ہو، جس کا مزاج نیک ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور ان کے طریقوں سے، ان کے بتائے ہوئے احکام سے سچی محبت ہو. اس لیے محترم خواتین، گھروں کے اندر حلال روزی کا اہتمام کیا جائے. حلال کمائی، حلال کھانا ہم اپنے بچوں کو کھلائیں، اس لیے کہ جیسی روزی ہمارے بدن میں جاتی ہے
ویسے اعمال ہمارے بدن سے نکلتے ہیں. اچھی روزی جا رہی ہے، حلال روزی جا رہی ہے، دل میں اچھے اور نیک خیالات پیدا ہوں گے. خدا نخواستہ حرام اور گندی اور ناجائز روزی جو ہے پیٹ میں جا رہی ہے تو دل میں گندے اور برے خیالات نکلیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ گناہ پر گناہ ہوتے جائیں گے. اس لیے حلال روزی کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اچھے اور نیک خیالات دل میں ڈالتے ہیں. بندے کو نیکی اور صالح نیکی اور نیک کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. حرام روزی سے دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کی قبولیت بند ہو جاتی ہے، عبادتوں کی قبولیت بند ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر حرام کی کمائی کا ایک پیسہ نہیں آئے گا، ایک دانہ نہیں آئے گا. سمجھا بجھا کر حکمت اور مصلحت کے ساتھ جو ہے ہم یہ کام کریں. دوسری بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَعَمِلَ بِسُنَّةٍ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی شریعت پر عمل کرنا، یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ بہت بڑی نیک صفت اور خصلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا، گھروں کے اندر بچوں کو سنت پر عمل کرانا، مردوں کو سنت پر عمل کرانا، اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میری نعمتیں چاہتے ہو، تو میرے نبی سے سچی محبت کرو اور ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کے طریقوں پر عمل کرو، ان کی شریعت پر عمل کرو. سنت کیا ہے؟ وہی شریعت ہے. ان کی لائی ہوئی شریعت پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرو، خوش دلی کے ساتھ عمل کرو. اور قرآن پاک میں ایک جگہ منافقین کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ منافق جو اللہ کے دین کا دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین پر ظاہر میں اپنے آپ کو وہ مسلمان بنا دکھاتا ہے اور باطن میں وہ کافر ہوتا ہے. وہ دین پر جب عمل کرتے تھے خواہ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، تو دل میں بڑا بوجھ لے کر، بہت ہی کراہت کے ساتھ، بہت ہی جو ہے ناراضگی کے ساتھ وہ اللہ کے دین پر عمل کرتے تھے. قرآن پاک میں ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ وہ نماز میں بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں نماز میں جی ہی نہیں لگتا، محض اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مال غنیمت وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے خواہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور ایک نیک اور مومن مسلمان اور نیک اور سچا مومن مسلمان، سچے مسلمان مرد اور عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کی شریعت پر، اللہ کے دین پر اور نبی کی شریعت پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کسی چیز میں وہ جو ہے دقت اور پریشانی محسوس نہیں کرتے. کبھی کوئی پریشانی ظاہری اعتبار سے ہوتی بھی ہے، پھر بھی اس کو خوشی سے جھیلتے ہیں، خوشی سے اس پر عمل کرتے ہیں.
دل پر اسے بوجھ نہیں سمجھتے. نیک عورتیں پردے کو بوجھ نہیں سمجھتی. نیک عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کچھ دیر اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں آنے کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ خوشی سے آتی ہیں. پردے کو بوجھ نہیں سمجھتی، خوشی خوشی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے پورے شوق اور ذوق کے ساتھ پردے کے حکم پر عمل کرتی ہیں. نیک عورتیں فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھنا دشوار نہیں ہوتا، اس میں کوئی دقت اور تکلیف اور پریشانی ان کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ نیک عورتوں کا مزاج اور ان کی خصلت اور ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اذان کے انتظار میں رہتی ہیں. جیسے ہی نماز کے لیے اذان ہو گئی فجر کی، خوشی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وضو کرتی ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے جو کچھ توفیق دیا، کسی نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کسی نے کچھ تسبیحات کی، پھر اگر آرام کا وقت ہو تو آرام کرتی ہیں، یا بچوں کے اسکول اور ان کے دوسرے ضروریات یا شوہر کے ضروریات میں لگ جاتی ہیں. نیک عورتوں کے لیے نماز فجر خصوصاً اور تمام نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ کی نیک اور مخلص بندیوں کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ کتنا بڑا عمل کتنے آسانی سے انجام دیتی. رات کو کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی، رکعت باندھ کر کے کھڑی ہو گئیں، قرآن پاک پڑھتی رہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. پوری رات نماز میں گزار رہی ہیں اور ہر دن کا یہ معمول ہے اور کوئی مشکل نہیں. پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، دل سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اللہ سے سچی محبت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہی ہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. جب حضرت بلال نے مسجد نبوی میں اذان دے دی اور اذان سنائی دی، فوراً جلدی اپنی نماز کو پوری کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کیا دعا مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اے اللہ آپ کی رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، آپ کی رات ختم ہو گئی. اللہ کے دین پر سچے دل کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ عمل کرنے والی عورتوں کا یہ حال ہے. اس لیے محترم خواتین، آپ اللہ کے دین کے کسی حکم کو مشکل یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دقت یا کوئی پریشانی یا کوئی بوجھ ہرگز محسوس نہ کریں. ایسا کرنے والے تو منافق ہوتے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سستی سے کھڑے ہوتے تھے، جہاد میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تو چھپ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بعد میں آ کر جھوٹے ہیلے اور بہانے کرتے تھے، اور صدقات و خیرات کی جو ہے کا حکم دیا جاتا تو چھپ جاتے تھے، من گھڑت اور بہکی باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو محترم خواتین، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں دقت محسوس کرنا، دل میں بوجھ محسوس کرنا، نماز کو اٹھنے اور نماز پڑھنے میں بوجھ اور پریشانی محسوس کرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہیں یہ نفاق کی علامت تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کی شریعت پر خوشی سے عمل کیجیے، شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کیجیے. اپنی بچیوں کو نماز پڑھنا سکھائیے، اعمال سکھائیے، قرآن پاک کی تلاوت انتہائی شوق اور ذوق کے ساتھ، صحیح عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. دن میں اللہ جتنی توفیق دیں
2-4 صفحات ہی صحیح روزانہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں. روزانہ کچھ تسبیحات ضرور ہماری پوری ہوں. روزانہ کچھ درود شریف اللہ کے نبی کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیجنے کا اہتمام ہمارا ہو. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہمارا ہو. بڑی مبارک ہیں وہ عورتیں، بہت ساری آج بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کی نمازوں کے بعد روزانہ ماشاءاللہ سورہ یاسین کی فجر کے بعد تلاوت، پھر تسبیحات، پھر ہوتے ہوتے اگر اشراق کا وقت ہو جائے اشراق پڑھ کر کے اپنے مصلی سے اٹھتی ہیں. اور شریعت پر عمل کا یہ عالم ہے ماشاءاللہ. اپنے گھروں میں اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ اللہ کے نبی کی سنتیں سکھا رہی ہیں، کھانے کی سنتیں سکھا رہی ہیں. کھانے کے وقت ان بچوں کو دعا پڑھا رہی ہیں، سونے کے وقت ان بچوں کو دعا پڑھا رہی ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھا رہی ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام کرنا سکھا رہی ہیں. گھر کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کا سنتوں کی ایک مستقل مشق جاری ہے. یہاں تک کہ آج بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں ماشاءاللہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وضو کے ساتھ سلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے نبی بھی وضو کر کے سویا کرتے تھے، بیٹے تم بھی وضو کر کے سو جاؤ. بچپن ہی سے با وضو سونے کی عادت بچوں کو ڈال رہی ہیں. اللہ ان عورتوں کو اجر عظیم سے نوازے ہیں. اس لیے محترم خواتین وَعَمِلَ بِسُنَّةٍ أَيْ بِشَرِيعَةٍ کہ اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کی شریعت پر خوش دلی کے ساتھ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرنے کا ایک مزاج بنائیے. اپنے گھروں کے اندر اس کا ایک ماحول بنائیے. آپ ہی اس میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں. اپنے شوہر کو بھی آپ 5 وقتہ نمازی بنا سکتی ہیں. ان کے چہرے پر ان کی زندگی میں بھی آپ سنت لا سکتی ہیں. بچوں کو بھی شریعت کا آپ پابند بنا سکتی ہیں. اللہ نے بڑی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، بڑا ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے، بڑی ہی اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے گر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. ان کا استعمال کر کے آپ اپنے گھر کے اندر ایک بہترین اور خوبصورت اور شریعت والا، سنت والا، اللہ کے دین والا، قرآن اور حدیث والا ایک اچھا اور عمدہ ماحول قائم کریں. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے فیصلے کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو، اللہ کے نبی کے دین پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں. اس میں سے ایک فرمایا گیا لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا جو بد دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، فرمایا اگر وہ اللہ کی اس شریعت پر خوشی کے ساتھ عمل کریں تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے. اس کی برکت سے ان کی دنیا اچھی بنے گی، اللہ اچھی بنائیں گے. دین پر عمل کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کریں گے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. وہ ان کے حق میں کتنا اچھا ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت، جو لوگ، جو مومن اور مسلمان اللہ کے نبی کے فیصلوں کو دل سے مانتے ہیں، خوشی سے اس شریعت پر عمل کرتے ہیں، خوشی سے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ تعالی دین پر انہیں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، دین پر اللہ جمع دیتے ہیں. دن بدن ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، دن بدن ان کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، دن بدن ان کی تقوی اور طہارت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اور دین پر ثابت قدمی کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حسن خاتمہ نصیب کرتے ہیں.
ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے حسن خاتمہ کی دولت نصیب کرتے ہیں۔ وضو کے ساتھ تھے، موت آ گئی، نماز پڑھ رہے تھے، موت آ گئی، اور جو ہے تسبیحات کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، موت آ گئی، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں موجود تھے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بن رہے تھے، موت آ گئی۔ میرے محترم خواتین، یہ سب اللہ کے دین پر خوشی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی بناتے ہیں اور دین پر ثابت قدمی نصیب کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ، کہ ہم انہیں اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ اور پھر ایک تو دنیا اچھی اور پھر آخرت اچھی، آخرت کی عزت، آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی، جنت کا فیصلہ، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کا فیصلہ، جہنم سے بچا کر جنت میں بھیجے جانے کا فیصلہ، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ، کتنے بڑے انعامات ہیں۔ اور پھر فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، اور آگے سنو کہ جو لوگ اللہ کے دین کی شریعت پر خوشی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں اور کیا انعام سے نوازتے ہیں۔ فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ ہم انہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر، ایسے راستے پر چلاتے ہیں جو راستہ سیدھے انہیں جنت میں پہنچانے والا ہو۔ ایسی جماعت کے ساتھ ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں، یا ایسے لوگ، نیک لوگوں کے ساتھ ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں، یا ایسے مسلک، ایسے منہج اور ایسے مشرب پر ہم انہیں ڈال دیتے ہیں، یا ایسی سچی جماعت کے ساتھ ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر وہ ان کے اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں، اس راستے پر چلیں، تو سیدھے انہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کی جنت کی طرف لے جائیں۔ گمراہیوں سے اللہ حفاظت کرتے ہیں، دین پر شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرنے کی برکت سے اللہ گمراہیوں سے اور گمراہ لوگوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرنے والوں کا حشر اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرماتے ہیں جنت میں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا بہترین صحبت ہوگی کہ انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہو رہا ہے، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہو رہا ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہو رہا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ کے دین پر شوق کے ساتھ عمل کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور تیسری بات میں نے بیان کی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ اس کے پڑوسی، اس کے آس پاس رہنے والے، اس کے رشتہ دار یا اس کے قریب رہنے والے جو بھی ہوں، اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ کسی کو ہماری طرف سے، یا چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، پڑوس والی عورت ہو، پڑوس والا گھر ہو، پڑوس والے بچے ہوں، یا ہمارے رشتہ دار ہوں، یا ہمارے بھائی ہوں، یا کوئی بھی ہوں، ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی دل آزاری نہ ہو، ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے پیر سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جو لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے، اور خصوصاً
پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آس پاس رہنے والوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے اچھے برے میں شریک ہوتے ہیں، ان کی اگر وہ محتاج ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں، اگر وہ پریشان ہوں تو کسی نہ کسی طرح سے ان کی پریشانی میں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں اور سب سے بڑی بات پڑوسیوں کو بھی اللہ کے دین کی بات بتاتے ہیں، ان کو بھی نیک راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہے۔ دخل الجنہ، ان سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے محترم خواتین، اس موقع پر یہی چند باتیں مجھے عرض کرنی تھیں کہ ہمیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی: عقل طیب، حلال روزی، حلال رزق۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کی سنت پر اور آپ کی شریعت پر شوق و ذوق اور محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ عمل۔ اور تیسرا، ہماری کسی تکلیف سے ہمارے پڑوسی محفوظ رہیں اور ہم انہیں فائدہ پہنچائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کسی کے اندر اللہ یہ تینوں باتیں پیدا کر دیں، اس کا جنت میں داخلہ آسان ہے، اس کی دنیا بھی اچھی بن گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت کی عزتوں کو بھی اللہ رب العزت قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی، خصوصاً بچیوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر پورے شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔